من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قادیانیوں کا ایک بڑا دعویٰ ہے کہ اگر مرزا غلام احمد ایک جھوٹا نبی ہوتا تو اس کا شہرک اللہ کاٹ دیتا، کیونکہ ان کا کہنا ہے سورہ حق کا 69 نمبر سورہ ہے، اس کا آیت 38 سے 52 میں ہے کہ اللہ قسم کھاتے ہیں کہ یہ اگر قرآن شریف میں یہ نبی کچھ جھوٹا بات اپنے طرف سے جوڑ لیتا تو ہم اس کو دینا ہاتھ پکڑتے اور شہرک کاٹ دیتے۔ اس میں قادیانی لوگ بولتے ہیں کہ یہ شہرک کاٹنا مرزا غلام احمد کا ضروری تھا اور ہر جھوٹے نبی کا شہرک کٹنا چاہیے، تو جس کا نہیں کٹے گا وہ سچا ہوگا۔ تو اب تو ان کے اپنے قادیانی لوگ بھی جیسا طاہر نسیم ہے اور ناصر سلطانی ہے، یہ لوگ بھی دعوے دار بن گئے، تو اب ان کا بھی تو شہرک گردن نہیں کٹا، اور کتنے جھوٹے نبی آئے اور ایسا چلے گئے، لیکن گردن تو شہرک گردن کسی کا نہیں کٹا۔ اور بہاءاللہ بھی رسول کا دعویٰ کیا تھا لیکن اس کا بھی شہرک گردن نہیں کٹا۔ تو یہ آیت جو ہے، مزے کا بات یہ ہے کہ یہ ایک قادیانی کے تبلیغ کی وجہ سے ایک مسلمان قادیانی بن رہا تھا، تو وہ اس کو کسی نے بولا کہ الیاس ستار کے مضمون کا مطالعہ کر لو، تو وہ میرے سے مضمون منگایا، تو میں نے اس کو بھیجا، تو اللہ کے فضل سے جو قادیانی اس کو قادیانی بنا رہا تھا وہ بھی مسلمان بن گیا اور یہ اپنا اسلام قائم رکھا۔ اور پھر ایسے ہی بتایا کہ اس کے بارے میں بھی کوئی آپ تحقیق کریے کہ یہ شہرک گردن کٹنے والی بات کی۔ تو میں نے جب ان آیتوں کو پڑھا تو ایک بہت زبردست پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے نوازا، وہ یہ ہے کہ اس آیت کو میں سناتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ آسانی سے اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ 38 سے 52 ہے، تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن رسول عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نعت قول ہے یہ کسی کاہن کا، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اور پھر ہے کہ یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، اگر یہ ہمارے نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کی دینا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا جو روکنے والا ہوتا، اور یہ قرآن تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے حسرت ہے، اور یہ کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے، بس پاکیزگی بیان کرو اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ اب ادھر میں بڑا کلیئر ہو گیا ہے، شروع میں ہی ہو گیا کہ قرآن کی شان میں یہ آیتوں کا نزول ہوا ہے، کہ یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے اور رسول کریم کا قول ہے، اور اس میں اگر کوئی جھوٹا آیت لاتے تو شہرک کاٹ دیتے، دینا ہاتھ پکڑتے اور شہرک کاٹ دیتے۔ تو یہ ایک سچے نبی کے لیے آیا ہے، نہ کہ جھوٹے کے نبی کے لیے، کیونکہ کتاب کو تو سچا پہلے ہی بول دیا، قرآن کے ہی بارے میں بات ہو رہا ہے، تو قرآن جب سچا کتاب تسلیم کر کے ہی بات ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا سب کچھ ہے، اور پھر وہ جو جوڑنے والا ہے وہ اسی کے اوپر یہ قرآن کا نزول ہوا، تو وہ اگر جوڑ رہا ہے خاص ان کے لیے ہے، تو یہ ایک سچے نبی کے لیے یہ بات آ رہا ہے کہ وہ اگر جھوٹا آیت لاتا، جوڑ دیتا، تو اس کا ہاتھ پکڑتے، اس شہرک گردن کاٹ دیتے اور تم نہیں روک سکتے۔ تو یہاں پر ہی جھوٹے نبیوں کا تو ذکر بھی نہیں ہے، اور جھوٹے نبی تو بہت دفعہ آتے ادھر ادھر سے اور ان کا گردن نہیں کٹتا۔ گردن کاٹنے کا یہ
سزا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے. جیسا کہ فرعون خدا کا دعوے دار تھا، اب اس کے ساتھ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان لوگوں کے ساتھ پیچھا کیا، مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بحر کلثم کو 2 حصے میں ڈیوائیڈ کر دیا، پانی کی 2 دیوار میں، بیچ میں فرعون آئے اپنے لشکر کے ساتھ اور وہ ڈوب گیا. اب اس کے مطلب ہرگز یہ نہیں لینا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو خدا کا دعویٰ کرے تو بحر کلثم یا کوئی دریا کو، سمندر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے اور وہ دعوے دار کو اپنے لشکر کے ساتھ ڈبائے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. الگ الگ جگہ الگ الگ سزا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو ان کو آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص بھی اگر بتوں کو توڑے گا اور اس کو لوگ آگ میں ڈالیں گے تو اس کے لیے بھی آگ ٹھنڈا ہوگا. آخرت میں اجر ہوگا اس کا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آگ ٹھنڈا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ الگ الگ جگہ الگ الگ سزا ہوتا ہے. اور جیسا کہ لوط علیہ السلام کے لوگ جو ہیں وہ ہوموسیکشولیٹی کرتے تھے، تو ہوموسیکشولیٹی کرتے تھے، لڑکوں سے لطف اندوز ہونے کا کوشش کرتے تھے، تو وہ ان کے اوپر پتھر برسایا گیا. لوط علیہ السلام کے شہر کو کلٹی کر دیا. تو وہاں تو جو سرکار تھا، نبی تھا، وہ تو منع کرتا تھا، عوام کرتی تھی. لیکن آج کل بہت سے ملک ہیں جہاں پر یہ سرکار خود بولتا ہے کہ یہ لیگل ہو گیا، یہ قانونی جائز ہے، اور بلکہ وہ لوگ باقاعدہ ان کا ایسوسیشن ہے، سب کچھ ہے، اور ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو وہ اس کے میں نے یہ تو نہیں کیا ان ملکوں کے اوپر بھی ویسے ہی پتھر برسایا جائے یا ان شہروں کو کلٹی کر دیا جائے. اللہ کا مرضی، جب کرے گا، جو کرے گا، جو بھی کچھ کرے گا، کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ اس سزا ہر جگہ دیا جائے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. الگ الگ طریقے سے نوح علیہ السلام کے ٹائم میں کشتی میں سب کو سوار کر دیا اور سب کو سیلاب میں ڈبا دیا. تو اب اس کے میں نے یہ نہیں کہ جہاں بھی اس قسم کا حرکت لوگ کریں گے تو ان کے لیے سیلاب آئے گا. الگ الگ جگہ الگ الگ موقع پہ جیسا اللہ تعالیٰ کا مرضی آتا وہ کرتا ہے. تو اس کے بعد ہے کہ اور مرزا غلام احمد کا جھوٹ تو پکا ثابت ہو گیا، یعنی ایک سے ایک جھوٹ ثابت ہو گیا. اتنا زبردست ثابت ہو گیا کہ میرے مضمون پر مبالغہ ہوا، اور اس مبالغے میں بھی گھنٹوں کے اندر میں اس کو لعنت برسا. اور اس کے بعد میں نے 1 کروڑ کا چیلنج دیا تھا، پھر 3.5 کروڑ کا چیلنج دیا، اور میں نے بولا قادیانی جج منظور، ہر سپریم کورٹ دنیا کا منظور ہے، لنڈن امریکہ کا، جہاں کا بھی سپریم کورٹ سب منظور ہے. تو کہیں سے بھی قادیانی جج سے ہی یہ لوگ فیصلہ نہیں لا سکے، جبکہ میں نے کہا تھا کہ میرے غیر موجودگی میں بھی کورٹ کا سماعت منظور ہے اور قادیانی جج بھی منظور ہے، اس کا فیصلہ منظور ہے. تو پھر اس مضمون کو رد نہیں کر سکے، انعام نہیں لے سکے، تو یہ پکے جھوٹے ثابت ہو گئے. تو جب یہ جھوٹے ثابت ہو گئے تو مرزا غلام احمد مطلب ہوا کہ جھوٹا ثابت ہوا، پوائنٹ تو اسی کا لایا ہوا تھا. تو اب اس کا گردن کیوں نہیں کٹا؟ گردن نہیں کٹا تو سچا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے کتابوں سے جھوٹا ثابت ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں بچا نا. جب قادیانی جج منظور تھا اس کے باوجود نہیں آ سکے تو وہ بالکل جھوٹا ثابت ہو گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر بے ہوش کر دیا تھا لعنتی موت سمجھ کر کہ یہ لعنتی موت ہوگا تو بے ہوش کیا جائے. تو یہ فارمولا بھی اس کا فیل کر گیا، کیونکہ پولس نے کہا تھا کہ لعنتی موت کا تصور کتاب میں لکھا ہوا ہے، مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی تورات میں لکھا ہوا ہے. لیکن میں نے چیلنج کیا کہ تورات جو یہودی کا کتاب ہے، یہودی کا پرنٹ کیا ہوا، کسی بھی تورات میں موجود نہیں ہے. اور کرسچن کے بھی چند تورات ہیں، جیسا گڈ نیوز بائبل ہے اور اسکافلڈ ریفرنس بائبل ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ پولس کا فرمان ایک جعلی فرمان تھا، اور پولس نے تو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، اس کا فرمان تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا تھا، تو وہ یہ اس کا فرمان ہے. تو اس سے بہائی بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، کیونکہ وہ پولس کو سچا رسول بولا، جو خدا کا بیٹا بنا ہے سچا رسول کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے مرزا غلام احمد لعنتی موت کو صحیح سمجھ کر خود کو جھوٹا ثابت کر دیا. اور اس طریقے سے آپ کو اللہ نے کی دے
تو یہ لوگ کا ایک بات یہ کہنا ہے کہ قرآن شریف میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر تم جھوٹے نبی پر ایمان لائے تو تم کو سزا ملے گی. یہ تو ہے کہ اگر سچے نبی کو انکار کیا تو سزا ملے گا، لیکن جھوٹے کو انکار کرنا، جھوٹے پر ایمان لانے سے کوئی سزا نہیں ہے. تو بولتے پھر تم مرزا غلام احمد پہ ایمان لے آؤ، اگر جھوٹا نکلا قیامت کے دن تو تم کو کوئی سزا نہیں ہوگا، لیکن اگر سچا نکلا تو سزا ہوگا. تو بہتر یہ کہ ایمان لے آؤ. جیسا کسی نے کہا تھا کہ دیریا کیوں بنتے ہو، اگر اللہ ہے تو تم مصیبت میں پڑو گے، اور اگر اللہ نہیں ہے تو کوئی سزا نہیں دے گا، تم کو کیا ضرورت ہے ایسا مان رکھنے کا. تو یہ قادیانی لوگ مزے کا بات کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. کیونکہ قرآن شریف میں سورہ یاسین میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ وجہ من اکثر مدینتی رجل یسقال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسلکم اجرا وهم مهتدون، کہ ان کا اتباع کرو جو تم سے اجر نہیں مانگے اور خود بھی ہدایت پہ ہو. اب یہ بڑا قیمتی آیت ہے، کیونکہ ادھر میں خالی اجر نہیں مانگنے کا سوال نہیں رکھا بلکہ خود کا ہدایت بھی. کیونکہ اگر کوئی کروڑپتی ہے اور جھوٹا دعوے دار ہو تو وہ تو بولے گا کہ بھئی تم کو ہم لاکھوں روپیہ دے رہے ہیں اور تم لوگ ہمارے اوپر ایمان لاؤ. جو کروڑپتی ہے وہ لاکھوں روپیہ تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دیا کہ وہ اجر بھی نہیں مانگے اور خود ہدایت پہ ہو، گمراہ انسان نہیں ہو. تو مرزا غلام احمد تو خود ہدایت پہ نہیں ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا قرآن کے آیت کے خلاف ورزی کرنا ہے، اور قرآن شریف کے آیت کا خلاف ورزی کرنا یہ بہت ہی مصیبت والا بات ہے. کیونکہ ترجمہ ہے سورہ جن آیت نمبر 23 کا، جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ یقیناً جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اب وہ سورہ یاسین کی نافرمانی اگر وہ کرے کوئی کہ جھوٹے نبی پر بھی ایمان لے آئے، اس کا خود کا ہدایت یافتہ ہونا ضروری نہیں سمجھ کے، تو وہ قرآن کی آیت کا نافرمانی کرا اور ہمیشہ جہنم کا حقدار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سب کو. اور ایک اور مزے کا آیت ہے وہ بھی سنا دوں، سورہ آل عمران میں، کہ وہ لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ آیت نمبر 181 ہے سورہ آل عمران کا. اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے ہیں رہے ہیں، اس آیت سے ثابت ہے کہ سچے نبی بھی قتل ہوتے ہیں. لہٰذا کسی نبی کا قتل ہونا یہ نہیں ثابت کرتا ہے کہ وہ نبی سچا تھا یا جھوٹا تھا. تو اب یہ سب باتوں سے کلیئر ثابت ہو گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹے نبی پر ایمان لانا ایک بڑا عظیم گناہ ہے، اور دوسرا بات یہ ہو گیا کہ ہر جھوٹے نبی کا گردن شہرت کٹنا ضروری نہیں ہے. اور مرزا غلام احمد تو اتنا ذلیل ہو کے چلے گیا کہ اس کے کتابوں میں اتنا بڑا بڑا تضاد آ گیا کہ قادیانی جج بھی اس کے فیور میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا ہے. تو اس سے بڑا ذلت اور کیا ہوگا. جیسا کوئی مسلمان اگر اپنے نبی کا دفاع نہ کر سکے، یا کوئی کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع نہیں کر سکے، یا یہودی موسیٰ علیہ السلام کا دفاع نہیں کر سکے، تو کتنا ذلت ہو جاتا ہے. تو یہ قادیانیوں کا ذلت ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں. قادیانی جج منظور غیر موجودگی میں سماعت منظور، اس کے باوجود اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کا نبی کا اتباع کرنا تو دور کا بات، ان کے لوگوں سے ملنا جھلنا بھی عجیب قسم کی بات ہے کہ اتنا غلیظ ان کا سوچ، اتنا غلیظ ان کا عقیدہ. اس سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو
دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو تبلیغ کر کر مسلمان بنانے میں پیچھے مت ہوئیے، کیونکہ یہ تو ان کا حق ہے کہ ہم ان کو تبلیغ کریں، کیونکہ قیامت کے دن وہ بولیں گے کہ یہ لوگ ہم لوگ کو تبلیغ نہیں کرتا تھا تو ہم لوگ کو سچ بات کیسے پتہ چلتا۔ ان کے اوپر میں تبلیغ کر کے بڈھے ہو گئے ہیں، اور اب انشاءاللہ قیامت کے دن یہ بول نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آیا نہیں تھا تبلیغ کرنا، کیونکہ مرزا طاہر نے مبالہ بھی ایکسیپٹ کیا، اور مبالے کے ایگریمنٹ میں مربی عثمان کے الفاظ ہیں، انہوں نے اب خود لکھا کہ الیاس اتار ایک عرصے سے ایک انعامی چیلنج والا مضمون پیش کرتا ہے، اور بولا کہ اپنے انعامی چیلنج والے مضمون کے ساتھ آج کا جو مبالہ کا ایگریمنٹ ہے یہ نتھی کر کے آپ شائع کریں گے۔ اس کے میں نے مبالہ جو ہے خاص اس مضمون کے اوپر ہوا، اور وہ مضمون کا جواب نہیں تھا اس لیے مبالہ ہوا، اور شیطان کے چیلے ایک کتاب یہ لوگ پرنٹ کیے جس میں مضمون کے پوائنٹ کو اپنا ایمان بنا کے پیش کیے، گویا ان کا اپنا ایمان تبدیل ہو گیا۔ مرزا غلام احمد جو دعویٰ کیا تھا کہ دنیا تبدیل کرنے آیا ہے، اس کے لوگ نے اس کے دیے ہوئے ایمان ہی کو تبدیل کر دیا۔ تو اب جو بھی قادیانی ہے وہ اپنے مذہب کو تبدیل کرے، مسلمان بنے، اپنا آخرت بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔